پھر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ تو سنو غور سے بات، حالات کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ یہ دیکھنا کہ ماضی میں کیا کیا گیا، صحابہ نے کیا کیا ہے. بھائی سنو، حالات کے حل کے لیے یہ دیکھنا صحابہ نے کیا کیا ہے، ماضی میں کیا کیا گیا ہے. یاد رکھو، جو اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے ماضی دیکھتے ہیں، جو اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے ماضی دیکھتے ہیں، اللہ ان کا حال بھی بناتے ہیں، مستقبل بھی بناتے ہیں. گارنٹی ہے، حال بھی بنے گا، مستقبل بھی بنے گا. اور جو اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے ماضی کو بھول جاتے ہیں، ماضی کو بھول جاتے ہیں اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے، اللہ ان کا حال بھی بگاڑیں گے، مستقبل بھی بگاڑیں گے. صحابہ نے کیا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے اپنی امت کو کیا رہبری کی ہے. سننا غور سے بات، میں آپ کا درخواست کر رہا ہوں، سننا غور سے بات. اللہ کے نبی نے کیا رہبری فرمائی ہے؟ 2 عمل بتائے گئے حدیثوں میں. کتنے عمل بولو؟ اللہ کے سارے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. دیکھو سنو، سارے حالات اللہ کے غصے کے مظاہر ہیں. سارے حالات اللہ کے غصے کے مظاہر ہے. یہ بیماری، یہ حالات، یہ پریشانی، یہ تنگی، یہ سب اللہ کے غصے کے مظاہر ہے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے 2 عمل. سب سے پہلا عمل یہ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر مسلمان سے اس کا تقاضا کیا جائے، ہر مسلمان کو اس کی دعوت دی جائے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائی جائے، ہر مسلمان کو پیار محبت سے یہ بات سمجھائی جائے، اس کو گناہوں سے، نافرمانی سے، منکرات کے ماحول سے نکال کر اس کو مسجدوں کے ماحول میں لاؤ. پہلا عمل مسلمان مسجد میں بیٹھ کر اپنا فارغ وقت مسجد کو دے کر اپنا پورا دین یہاں سیکھے، اپنا پورا دین یہاں سیکھے. ہم دیکھو یہاں جتنے حلقے کے ذمہ دار، جتنے مسجدوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہم سب اس کی نیت کر کے جائیں انشاءاللہ ہمیں اس رمضان میں آج سے ہمیں اپنی مسجدوں کے اندر تعلیم اور تعلم کا مصنون طریقہ ہمیں اپنی مسجدوں میں شروع کرنا ہے. اپنا فارغ وقت مسجد کو دو، اپنا فارغ وقت مسجد کو دو. عجیب حیرت کی بات سنو بھائی، فضائل کے ہم لوگ اپنے مسجدوں میں کرتے ہیں، فضائل کے حلقے ہم لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں. فضائل کے حلقے کے بعد اگر تعلیم اور تعلم کا اہتمام نہیں کرو گے، فضائل کے حلقے کے بعد اگر عمل کو سکھانے کا اہتمام نہیں کرو گے، جس عمل کے فضائل آپ نے سنائے ہیں، جس عمل کے فضائل آپ نے سنائے ہیں، جب تک مسلمان وہ عمل کرے گا نہیں، وہ فضیلت حاصل کیسے کرے گا؟ جس دوا کے فائدے آپ نے سنائے ہیں، جب تک وہ دوا مریض کو کھلاؤ گے نہیں، اس کا فائدہ اس کو کیسے ملے گا؟ جس زہر کے نقصانات آپ نے کسی کو بتائے ہیں، جب تک اس زہر سے اس کو بچاؤ گے نہیں، اس زہر سے بچے گا کیسے؟ اگر فضائل کے بعد ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر تعلیم و تعلم کا اہتمام نہیں کیا تو آپ سمجھ لو امت کی طبیعتیں فضائل کے حلقوں سے اکتا جائے گی. کہ بھائی لوگ کہنے بھائی کب تک تعلیم کرو گے، کب تک کتاب پڑھو گے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، کیا ٹھیک ہے آپ کے فضائل ہو گئے، اب سیکھنا سکھانا. تعلیم و تعلم کا مصنون نہج حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سننا غور سے بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی مسجد کے اندر اور مدینہ کے تمام مسجدوں کے اندر پورے دین کو سیکھنے سکھانے کا ایسا ماحول بنایا تھا. مدینہ منورہ کے اندر رہنے والا کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو اور جو اپنا فارغ وقت مسجد کو نہ دے. 4 شرطوں کے ساتھ. کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 4 شرطوں کا. سنو غور سے بات. مصنون تعلیم 4 چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم سکھایا ہے اپنی صحبت سے، اپنے اختلاط سے. کیسے علم سکھایا ہے؟ بولو بھائی کچھ بولا، ہاں وہ تو کرو کہ سب کو روزہ لگ رہا ہے. 53 پہ غروب ہے، اطمینان سے بات سنو. 5 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا میں انشاءاللہ، آپ لوگ دعا وغیرہ کر لینا. ہماری بات سنو دھیان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے علم سکھایا ہے، اپنے اختلاط سے علم سکھایا ہے. نہ کتاب سے نہ آلات سے، نہ کتاب سے نہ آلات سے. کوئی رواجی آلات نے استعمال نہیں کیا علم کو سکھانے کے لیے، اور کوئی کتاب آپ نے استعمال نہیں کی ہے امت کو دین سکھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا. کیوں بھائی؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں یہ بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے سکھایا ہے؟ اپنی صحبت سے، اپنے اختلاط سے. دیکھو میں آپ سے ایک بات سچی عرض کروں، میری بات پہ غور کرنا. علم کا وقار، علم کی عظمت، علم کی اہمیت، علماء سے دوری، علماء سے وحشت، علماء سے تنفر، علماء کو دیکھ کر امت کا بھاگنا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت کو علم ملا ہے علماء کی صحبت کے بغیر. امت کو علم کیسے ملا ہے؟ علماء کی صحبت کے
بغیر کتابوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، رواجی آلات. جی حیرت کی بات ہے، کتنی بڑی نادانی اور کیسے بھولے پن کی بات مسلمان کے لیے. جو آلات فحش کے لیے بنائے گئے، جو آلات نحوست کے لیے بنائے گئے، جو آلات ظلمت کے لیے بنائے گئے، ان آلات پر مسلمان علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ارے علم اور ظلمت کا کوئی تعلق ہے؟ علم اور فحش کا کوئی تعلق ہے؟ علم اور معصیت کا کوئی تعلق ہے؟ جو قرآن، جو حدیث سراسر نور، نور کا منبع اور مخزن، جو دین سراسر نورانی ہے، اس نورانی دین کو آپ ان آلات سے حاصل کرنا چاہتے ہو جو سراسر ظلمتوں سے بھرے ہوئے. اللہ کے نبی نے رواجی آلات سے علم نہیں سکھایا. دیکھو میں سچی عرض کر رہا ہوں، جتنا رواجی آلات کا استعمال کرو گے اتنا سنتوں سے دور جاؤ گے. جتنا رواجی آلات کا استعمال کرو گے اتنا سنتوں سے دور جاؤ گے. علماء نے یہ بات نقل کی ہے، جس دل میں رواج کی عظمت ہوگی، اور سے سنو، جس دل میں رواج کی عظمت ہوگی اس دل میں سنت کی محبت کبھی نہیں آئے گی. جس دل میں رواج کی عظمت ہوگی، رواجی چیزوں کی عظمت ہوگی، اس دل میں سنت کی محبت کبھی نہیں آئے گی. سنت کی محبت دل میں لانے کے لیے، سنت کی محبت دل میں لانے کے لیے رواجی آلات سے نفرت کرنا ضروری ہے. جتنے رواجی آلات مسجدوں میں آئیں گے، جتنے رواجی آلات مسجدوں میں آئیں گے، امت بڑے بڑے اعمال سے محروم ہوگی. امت بڑے بڑے اعمال سے محروم ہوگی. بڑی بڑی عبادت گاہیں عبادت سے خالی ہو جائے گی، اعمال سے خالی ہو جائے گی رواجی آلات کی وجہ سے. ابو ظبی کی مسجد، اتنی بڑی مسجد، اتنی شاندار مسجد، اتنی بہترین مسجد، لیکن رواجی آلات سے بھری ہوئی ہے. پورا سال بند رہتی ہے، سال کے چند دن کھلتی ہے یہود و نصارہ کے لیے. کس کے لیے کھلتی ہے؟ سیاحوں کے لیے. جوتے پہن کر برہنہ ہو کر جانور بن کر مسجدوں میں تفریح کرتے. پوری مسجد بند رہتی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ کھلا رہتا ہے چند نمازوں کے لیے. پوری مسجد کس کے لیے کھلتی ہے بولو؟ سیاحوں کے لیے. کیوں؟ ساری مسجد رواجی آلات سے بھری ہوئی ہے. اپنی مسجدوں میں جتنا رواجی آلات لاؤ گے، اپنی مسجدوں میں جتنا رواجی چیزیں لاؤ گے، اتنا تمہاری مسجدیں عبادت سے خالی ہوگی، اور اتنا تمہاری مسجدیں بجائے مسلمانوں کی آمد و بجائے مسلمانوں کی قیامگاہ بننے کے، سنو تو ہماری بات، جتنے رواجی آلات مسجدوں میں ہوں گے اس کی وجہ سے تمہاری مسجد بجائے مسلمانوں کی عبادت گاہ بننے کے یہود و نصارہ کے لیے تفریح گاہ بنے گی. حضرت کہنے لگے، میں ایک ملک میں گیا ہوا تھا میں، اذان ہو رہی تھی، اتنی بہترین، ایسی شاندار آواز، ایسا درد. میں نے سوچا بھائی چلو جلدی سے اذان ہونے سے پہلے مسجد چلیں، مؤذن صاحب سے جا کے ملاقات کریں، مصافحہ کریں. اتنی بہترین اذان. میں فوراً مسجد میں پہنچا تو کوئی آدمی نہیں پوری مسجد میں. میں بڑا حیران، اسلامی ملکوں کا واقعہ، میں بڑا حیران. بھائی مؤذن کہاں ہے؟ اتنی مزیدار آواز، اتنی دردناک، کہاں ہے مؤذن؟ ایک صاحب دکھا ہے، السلام علیکم، این المؤذن؟ بھائی صاحب مؤذن کہاں ہے؟ مؤذن ہمارے یہاں تو کوئی مؤذن نہیں ہے، ہمارے پورے ملک میں کوئی مؤذن نہیں ہے. ہمارے ملک کی ساری مسجدوں میں اذان نیٹ سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے. کون مؤذن رکھے گا؟ مؤذن رکھو، ان کا کمرہ بناؤ، ان کو تنخواہ دو، کون مؤذن رکھے گا؟ چھوڑو چھٹا. کیا ہے؟ سارے ملک میں اذان کہاں سے ہو رہی ہے؟ نیٹ سے ذریعے. پورا ملک اسلامی حکومت کا پورا ملک دعوت تامہ سے محروم ہو گیا رواجی آلات کی وجہ سے. کیوں بھائی؟ اذان دعوت تامہ ہے نا، اذان دعوت تامہ ہے نا. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. پورا ملک دعوت تامہ سے محروم ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ رواجی آلات کی وجہ سے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنی امت کو کتاب سے نہیں سکھایا ہے. علم اپنی امت کو کتاب سے نہیں سکھایا ہے. علم اپنی امت کو آلات سے نہیں سکھایا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم اپنی صحبت اور اپنے اختلاط سے سکھایا ہے. ڈاکٹر جب تک مریض سے اختلاط نہیں کرے گا، مریض کے مرض کو سمجھ نہیں سکتا ہے. امت کے علماء جب تک عوام سے اختلاط نہیں کریں گے، عوام کے جہل کا اندازہ نہیں کر سکیں گے. اختلاط، بلکہ میں آپ سے سچی عرض کروں، دیکھو میری بات پہ غور کرنا، بری لگے تو معاف کرنا. اگر ہم نے امت کے عموم کو چھوڑ کر،
اگر ہم نے امت کے عموم کو چھوڑ کر صرف خواص کو لے لیا، صرف طالبین کو لے لیا، صرف ذمہ داروں کو لے لیا، صرف پرانوں کو لے لیا، صرف مسیحا جماعت کو لے لیا، اس میں عام امت شریک نہیں ہے، میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں، پرانے ذمہ دار طلبہ اور کتنی بھی قسم کے خواص ہو، ان کو بھی نفع نہیں ہوگا جب تک ان کی مجلسوں میں عوام شریک نہیں ہو۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے فرمایا کہ آپ نے موطا مالک لکھی ہے، آپ نے موطا مالک لکھی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے دربار میں آئے، آپ مجھے موطا پڑھ کے سنا دیں، میرے دربار میں آپ یہاں پر آئیں، آپ مجھے موطا پڑھ کے سنا دیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کہنے لگے نہیں بادشاہ، علم کو سیکھنے کے لیے عاجزی چاہیے، علم کو سیکھنے کے لیے عاجزی چاہیے، استغنا کے ساتھ علم نہیں آتا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے عاجزی چاہیے، یہ نہیں کہ جیسی ہوا ویسا رخ، ساتھی ایسی رائے دیتے ہیں مشورے میں، امیر صاحب ایسا بھی کرو ایسا بھی کرو، مسلمان مستقیم ہوتا ہے اپنے دین پر، مسلمان جمع ہوتا ہے اپنے دین پر، یہ نہیں کہ بادشاہ کا حکم ہے وہ کرو، کہ نہیں کہ بادشاہ علم و استغنا نہیں چاہتا ہے، علم و استغنا کے ساتھ نہیں آتا ہے، علم و عاجزی چاہتا ہے، آپ کو علم چاہیے یہاں پر آؤ، علم و استغنا کے ساتھ نہیں آتا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، سنو، کہنے لگے ٹھیک ہے، ہارون رشید کہنے لگے میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے شرط یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میرے لیے قائم کریں جس میں میں ہوں، میری اولاد ہو، میرے وزیر ہو، اور کوئی عام آدمی شریک نہ ہو، اور آپ ہمیں موطا پڑھ کے سنا دیں۔ کون ہے بولو؟ ہارون رشید، اس کی اولاد، اس کے وزیر امام مالک، موطا کا درس آپ ہمیں موطا پڑھ کے سنا دے، کوئی عام آدمی شریک نہ ہو۔ امام مالک کہنے لگے، امام مالک کا جملہ ہے، میں نے کوئی استنباط نہیں کیا ہے، امام مالک کا جملہ ہے، ہارون رشید جب خواص کی رعایت میں عوام کو تعلیمی حلقوں سے نکال دیا جائے گا، خواص کو بھی نفع نہیں ہوگا۔ امام مالک کا جملہ ہے، جب خواص کی رعایت میں عوام کو علمی حلقوں سے نکالا جائے گا، خواص کو بھی نفع نہیں ہوگا، طالبین کی رعایت میں بے طلبوں کو نکالو گے، پرانوں کی رعایت میں نئے کو نکالو گے، خواص کی رعایت میں گرے پڑے مسلمانوں کو نکالو گے، یہ مال والے، یہ حکومت والے، یہ عہدے والے، یہ ڈگری والے، یہ دنیاوی اعتبار رکھنے والے، اور یہ سیدھے سادھے مسلمان کو سمجھ لو، جو مجلس خواص کے لیے الگ سے قائم کی جائے گی، عوام کے بغیر خواص بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ خواص کا فائدہ عوام سے اختلاط میں ہے، بولو نا، خواص کا فائدہ بولو، عوام کے اختلاط میں ہے۔ مسالہ بہت قیمتی ہوتا ہے، مسالہ بہت قیمتی ہوتا ہے، مگر مسالے کا فائدہ نمک کے ساتھ ملانے میں ہے۔ نمک بہت سیدھا سادہ ہے، مسالہ بہت اونچا ہوتا ہے، گوشت تو 200 روپیہ کلو ہے، چاول ڈبل مور والا ہے، آنکھ بہت اچھی ہے، سب اپنی جگہ ہے، ٹاٹا نمک ڈالنا پڑے گا، اس کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے، کام بننے والا نہیں ہے۔ کتنے بھی خواص اور کتنے بھی طالبین ہو، جب تک اپنی مجلسوں میں عوام کو شریک نہیں کرو گے، خواص کو بھی نفع نہیں ہوگا۔ عجیب حیرت کی بات ہے، مجھے ایک بات بتاؤ تو صحیح، مال کے اندر صرف مانگنے والے کا حق ہے کہ نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے؟ بولو بھائی، بولو نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں دونوں کا بھی حق ہے نا؟ للسائل والمحروم، قرآن کہہ رہے ہیں للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا بھی حق ہے، اور جو غریب اور فقیر سوال نہیں کرتا، تمہاری ذمہ داری ہے جا کے تلاش کرو، اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو معلوم کرو اور اس کی ضرورت پوری کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں لا يسألون الناس الحافا، بہت سے فقراء غربا ایسے ہوتے ہیں وہ لپٹ چھپٹ کے نہیں مانگتے، اپنا فقر چھپا کے رکھتے ہیں، مالدار کی ذمہ داری ہے ایسے فقراء کو تلاش کرے، ان کی ضرورت پوری کرے۔ جو مال مبغوث اور جس مال کو اللہ کے نبی فتنہ بتا رہے ہیں، جب اس مال کے اندر سائل اور غیر سائل دونوں کا حق ہے، جو علم اللہ کے محبوب ہے، اس علم میں طالب اور غیر طالب دونوں کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ بتاؤ تو، ہماری بات پہ غور تو کرو۔ جو مال مبغوث ہے اور جس مال کو اللہ کے نبی فتنہ فرما رہے ہیں، جب اس مال میں سائل اور غیر سائل دونوں کا حق ہے، جو علم و قرآن حدیث کا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس علم میں طالب اور غیر طالب دونوں کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے علم کیسے سکھائے بولو؟ اپنی صحبت سے سکھائے، کسی کتاب کے ذریعے نہیں سکھائے۔ کیوں سنو غور سے بات، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کتاب کیوں نہیں استعمال کی؟ انسان کے اندر اللہ نے 4 خیر رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ نے 4 خیر رکھی ہے، وہ 4 خیر
کتاب میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان میں اللہ نے 4 خیر رکھی ہے، وہ 4 خیر کسی کتاب میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مذکر ہو سکتا ہے، یاد دلانے والا ہو سکتا ہے، کوئی کتاب دوسرے کے لیے مذکر ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، فضائل نماز کی کتاب آپ اپنے سر کے پاس رکھ کے سو جاؤ، فضائل نماز کی کتاب آپ اپنے سر کے پاس رکھ کے سو جاؤ، فضائل سحری کی کتاب آپ اپنے سر کے پاس رکھ کے سو جاؤ، سحری کے وقت کتاب آپ کو اٹھائے گی؟ آئیے کچھ ہاں تو کرو، کتاب جوڑے گی آپ کو؟ اٹھو اٹھو سحری کرو۔ ہاں، ایک انسان دوسرے کو اٹھا سکتا ہے، ایک انسان دوسرے کو یاد دلا سکتا ہے۔ مذکر ہونا نبی کی صفت ہے، مذکر ہونا نبی کی صفت ہے۔ فذکر انما انت مذکر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمن۔ نبی جی آپ مذکر ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مذکر ہو سکتا ہے، کوئی کتاب انسان کے لیے مذکر نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے معلم ہو سکتا ہے، کوئی کتاب کسی انسان کے لیے معلم؟ آپ بتاؤ تو صحیح، نماز کی کتاب کسی مسلمان کو نماز سکھاتی ہے؟ بولو بھائی، وضو کے فضائل جس کتاب میں لکھو یہ کتاب کسی مسلمان کو وضو سکھا دے گی؟ غسل کے فرائض جس کتاب کے اندر لکھے یہ کتاب کسی مسلمان کو غسل کرنا سکھا دے گی؟ ایک کتاب کسی مسلمان کے حق میں معلم نہیں ہو سکتی ہے، ایک مسلمان دوسرے کے لیے معلم ہو سکتا ہے۔ کتاب مذکر نہیں ہو سکتی، کتاب معلم نہیں ہو سکتی، کتاب مزکی نہیں ہو سکتی۔ مزکی تزکیہ کرنا، برائی سے، گندگیوں سے، خرابی سے دور کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مزکی ہو سکتا ہے، لیکن کتاب دوسرے کے لیے مزکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کتاب کسی مسلمان کے لیے مربی نہیں ہو سکتی ہے۔ مربی کون بنے گا بولو؟ ایک انسان بنے گا۔ معلم کتاب نہیں ہو سکتی، معلم کتاب نہیں ہو سکتی، مذکر کتاب نہیں ہو سکتی ہے، مزکی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، مربی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 4 صفت انسان میں ہو سکتی ہے، کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم و کتاب سے نہیں سکھایا ہے، اپنی صحبت اور اپنے اختلاط سے سکھایا ہے۔ ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنی صحبت سے امت کو علم سکھائیں گے۔ ایک بات اللہ کے نبی نے اپنی صحبت سے علم سکھایا ہے، کتاب کے ذریعے نہیں۔ پہلی شرط ہے بغیر کتاب کے علم سکھائے۔ دوسری شرط ہے بغیر نصاب کے سکھاؤ، بغیر نصاب کے۔ کوئی نصاب نہیں ہے، مدارس میں ایک نصاب ہوتا ہے، مدارس میں ایک نصاب ہوتا ہے، وہ طالبین کے حق میں مفید ہے، وہ بہت ضروری ہے، وہ وہاں کے لیے ضروری ہے، وہ طالبین کے حق میں ضروری ہے، وہ طالبین کے حق میں نفع بخش ہے۔ امت کی سطح اس نصاب سے بہت نیچی ہے، امت کی سطح اس نصاب سے بہت نیچی ہے۔ امت کو اس نصاب کی ضرورت نہیں ہے، امت کو تو ان فرائض کی ضرورت ہے جو امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ تو کوئی نصاب نہیں ہمارے یہاں بغیر کتاب کے، بغیر نصاب کے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد تو کلینک کی طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ او پی ڈی۔ مسجد کیسے ہے بولو؟ او پی ڈی۔ ان کو سر درد ہے، یہ دوا دو، ان کو نزلہ ہو رہا ہے، یہ دوا دو، ان کو تو الٹی آ رہی ہے، یہ دوا دو، ان کو تو بخار ہے، یہ دوا دو، ان کو یہ دوا دو۔ ہاں، ان کو کلمہ یاد نہیں، ان کو کلمہ سکھاؤ، ان کا وضو صحیح نہیں، ان کو وضو سکھاؤ، ان کا نماز صحیح نہیں، ان کو نماز سکھاؤ، ان کا قرآن یاد نہیں۔ ایک مسجد کا امام، مالیگاؤں کے مسجد کے امام مجھ سے کہنے لگے میری مسجد کے اندر 25 سال کا 5 وقتہ نمازی، آپ کی بات سن کے میں نے اس کو لے کر بیٹھا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ میں 25 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری مسجد میں ایک نماز بھی آپ نے قضا نہیں کی، بہت اہتمام سے آتے ہو، میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھو، نہیں آتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو، نہیں آتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھو، نہیں آتا ہے۔ ارے میں سورہ فرق پڑھو، نہیں آتا ہے۔ اچھا، آپ جو نماز میں پڑھتے ہو وہ سکھا دو کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، کہ آپ نماز میں پڑھتے کیا ہو؟ میں صرف منہ ہلاتا ہوں۔ میں 25 سال کا 5 وقتہ نمازی، مالیگاؤں کی مسجد کا امام مجھ سے خود کہہ رہا تھا کہ میں صرف منہ ہلاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ کوئی نصاب نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہماری مسجد تو کیسی ہے؟ اوپیڈی کی طرح، اس کو کلمہ، اس کو نماز، اس کو وضو، اس کو غسل، اس کو قرآن، اس کو صورتیں، اس کو دعائیں۔ یہ اوپر کے لوگ ہیں، یہ حلال حرام کا تذکرہ کرے، ان کے ماشاءاللہ ان کی زندگی میں اعمال ہیں، یہ قرآن کو سیکھے سمجھے، یہ ایسے کوئی نصاب نہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ پورا ہوا، سنو تو صحیح، ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ پورا ہوا، میں نظام الدین پہنچا، حضرت سے کہنے لگا حضرت دیکھو ماشاءاللہ ہمارے مدرسے سے اتنے طلبہ عالم ہوئے ہیں، اتنے طلبہ حافظ ہوئے ہیں، اتنے طلبہ قاری بنے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت نے کہا مفتی صاحب یہ جماعت بیٹھی ہے، اس کو اجمیر لے کر جاؤ۔ کہاں لے کے جاؤں؟ سنو تو صحیح،
اس کو اجمیر لے کر جاؤ، اس جماعت کو اجمیر لے کر گئے، ایک چلہ جماعت کے ساتھ پورا واپس آئے۔ اب بتاؤ کارگزاری کتنے طلبہ حافظ بنے آپ کے مدرسے میں؟ مفتی صاحب نے کہا حضرت چھوڑیے حافظ عالم بننے والے کو، امت کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، امت کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ عجیب حیرت کی باتیں سنو، جو سوال قبر میں پوچھا جائے گا، جو سوال حشر میں کیا جائے گا، جو علم حشر قبر میں پوچھا جائے گا، اس پر تو کوئی محنت ہی نہیں ہے، اور جو نہیں پوچھا جائے گا اس کو زندگی کا مقصود بنائے بیٹھے۔ قبر میں آپ سے سوال نہیں ہوگا نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے، کیوں یہ سب سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے قبر میں سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنا دین بتاؤ، آپ اپنا دین بتاؤ۔ مصنون طریقے تعلیم، بغیر کتاب کے تعلیم دو، بغیر نصاب کے تعلیم دو۔ اگلی بات سنو، بغیر انتظام کے، کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی نظام نہیں ہے ہمارے یہاں۔ دیکھو میری بات سننا، جہاں انتظام ہوگا وہاں سوال ہوگا، جہاں انتظام ہوگا وہاں سوال۔ ہماری مسجد میں یہ چاہیے، ہماری مسجد میں یہ چاہیے، ہمارے یہاں یہ چاہیے۔ جہاں انتظام ہوگا وہاں سوال ہوگا۔ اور اچھی طرح سمجھ لو، مال باطل کی بنیاد ہے، اعمال نبوت کی بنیاد ہے۔ مال باطل کی بنیاد ہے، اعمال نبوت کی بنیاد ہے۔ مال امت کے لیے فتنہ ہے، مال سے تو نبیوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اگر یہ نبی ہے تو مال قبول نہیں کریں گے، اگر یہ بادشاہ ہے تو مال قبول کر لیں گے۔ نبوی چیز ہے، نبوی چیزیں ہیں، مصنون چیزیں ہیں، انتظام کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں انتظام وہاں سوال ہوگا۔ میں آپ سے سچی عرض کروں، مسجد ہونے میں تعمیر کی بھی محتاج نہیں ہے۔ مسجد ہونے میں تعمیر کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد کو زمین کے ساتھ جوڑا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اللہ کے نبی نے مسجد کی مسجدیت کو زمین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک زمین چاہیے مسجد کے لیے، نماز کے لیے، اور کیا چاہیے؟ عجیب حیرت، کتنے درد مند کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں ہماری مسجد مقروض ہے، ہمارا مدرسہ مقروض ہے۔ اچھا، مسجد پہ قرضہ کب سے آ گیا؟ مسجد پہ قرضہ کب سے آ گیا؟ مسجد نے کب سے پیسے کا مطالبہ کر لیا؟ مسجد کب سے مقروض ہو گئے؟ عجیب حیرت کی بات ہے۔ اسلام بادشاہ ہے، دین بادشاہ ہے، تعلیم دین بادشاہ ہے، ان کو فقیر کب سے بنا دیا ہم نے؟ اسلام تو بادشاہ مذہب ہے، قرآن حدیث کی تعلیم تو بادشاہ ہے، دین تو بادشاہ ہے، یہ کب سے فقیر بن گئے؟ ہمارا مدرسہ مقروض ہے، ہماری مسجد میں۔ اچھا، عجیب حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد ایسے علاقے میں ہے جہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں، کیسے مسجد بنے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ ان بستی والوں سے پوچھو، آپ کے بستی والے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ جس بستی میں مسجد بنا رہے ہیں وہاں والے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ لباس پہنتے ہیں کہ نہیں؟ تو کبھی کھانے کے لیے چندہ کرتے ہیں؟ کبھی لباس کے لیے چندہ کرتے ہیں؟ کبھی شادی بیاہ کے چندہ کرتے ہیں؟ بشری حاجت کے لیے غریب سے غریب علاقے والے کبھی چندہ نہیں ملیں گے۔ ان کی دینی اخروی سب سے بڑی حاجت نماز کا اہتمام، اس کے لیے چندہ ہو رہے۔ دیکھو آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس بات کو سننا، جب تک اپنی مسجدوں کو، اس پر غور کرنا، گہرا جملہ ہے، معاف کرنا لیکن حقیقت ہے، جب تک اپنی مسجدوں کو رواجی چیزوں سے جتنا خالی رکھو گے، مسجد تزکیہ اور تربیت سے اتنی بھری ملے گی۔ اپنی مسجدوں کو جتنا سادہ بناؤ گے، 9 ہجری تک مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا۔ کتنے سال تک؟ 9 ہجری تک۔ خیبر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، فتح مکہ ہو چکا ہے 8 ہجری کے اندر، مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ مسلمانوں کو مل گیا ہے، مسجد نبوی کے اندر چراغ بھی نہیں تھا۔ جتنا اپنی مسجدوں کو سادہ رکھو گے اتنی مسجد تربیت اور تزکیت سے بھری ملے گی۔ ایک بات اور سنو، جتنا اپنی مسجدوں کو رواجی آلات سے خالی رکھو گے اتنا اعمال روحانیت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ مسجد تربیت اور تزکیت سے بھری ملے گی اور اعمال نورانیت سے بھرے ملیں گے۔ کیا بنیاد ہے بولو؟ اپنی مسجد کو انتظام سے خالی رکھو۔ تو بغیر کتاب کے، بغیر نصاب کے، بغیر انتظام کے اور بغیر کسی اجرت کے۔ کیوں بھائی؟ آپ بتاؤ تو، مسجد میں آنے والا کوئی مسلمان نمازی نماز پڑھنے پہ اجرت لیتا ہے؟ ارے بولو نا، او بھیا نماز مجھے اجرت دو، مجھے نماز پڑھنے آیا ہوں میں۔ بولو بھائی، جب نماز پڑھنے پہ اجرت نہیں، نماز سکھانے پہ کیوں اجرت لیتے ہو؟ قرآن پڑھنے پہ اجرت نہیں، قرآن سکھانے پہ کیوں اجرت لیتے ہو؟ وضو کرنے پہ اجرت نہیں، وضو سکھانے پہ کیوں اجرت لے رہے ہو؟ اپنا معاش اپنی جگہ،
اپنا معاش اپنی جگہ، علماء اپنے معاش میں، عوام اپنے معاش میں، اپنے معاش کے علاوہ جو فارغ وقت ہے وہ مسجد کو دو، علماء فارغ وقت مسجد کو دے، عوام اپنا فارغ وقت مسجد کو دے۔ ہمارے سیکھنے سکھانے کے اندر معاش کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ہماری تعلیم معاد کے لیے ہے، معاش دنیا کے لیے۔ تعلیم کس کے لیے؟ معاد، معاد یعنی آخرت، ہماری تعلیم معاد کے لیے، اور معاش کس کے لیے بولو؟ دنیا کے لیے۔ ابی ابن کعب نے ایک مسلمان کے لڑکے کو سورہ فاتحہ سکھا دی۔ اس کے باپ نے خوش ہو کر، کیسے بولو؟ خوش ہو کر، اجرت میں نہیں، ہدیے میں، اجی سنو تو ہماری بات، اجرت میں نہیں بلکہ ہدیے میں ایک ایسی کمان پیش کی، ایسی نرم لکڑی کی، ملائم لکڑی کی کمان جو بہت کام آنے والی ہے، کمان پیش کر دی۔ ابی ابن کعب اس کمان کو لڑکا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے ایک مسلمان کے بچے کو سورہ فاتحہ سکھائی ہے، اس نے مجھے ہدیے میں کمان دی ہے، اجرت میں نہیں۔ آپ نے کہا ابی اگر اس کمان کے ساتھ جہنم میں جانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھ لو، اجرت میں نہیں، ہدیے میں۔ اگر یہ کمان لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو۔ آپ اپنا فارغ وقت دیں، میں اپنا فارغ وقت دوں، آپ کے لیے اپنا معاش ہے، میرے لیے اپنا معاش ہے، بغیر کتاب کے، بغیر نصاب کے، بغیر انتظام کے، بغیر نظام کے، اور بغیر کسی اجرت کے۔ ہم سب کو اپنی اپنی مسجدوں کے اندر مصنون طریقہ انشاءاللہ تعلیم کا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک کام صحابہ یہ کرتے تھے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے۔ دوسرا کام صحابہ کرتے تھے اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے، حدیث شریف میں دوسرا عمل ملتا ہے وہ نفر ہے۔